ہمارے جسم اور وجود کا خالق و مالک اللہ ہے۔ ہمارا جسم کام کر رہا ہے تو اسی خالق و مالک کی مرضی اور اسی کے حکم سے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، کانوں کے اندر سننے کی ہمت ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت ہے، دل اور دماغ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی ہمت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہے ہیں، میرا اور آپ کا وجود حرکت اور کام کر رہا ہے اسی خالق و مالک کی مرضی اور اسی کے حکم سے۔ جب تک اس کی مرضی ہوتی ہے ہمارا وجود اور جسم کام کرتا رہتا ہے، پھر جب اس کا حکم ہوتا ہے، جب اس کا لکھا ہوا پورا ہوتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، سانس رک جاتی ہے، جسم کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کا حکم آتا ہے یہ جسم، یہ وجود اور یہ روح خالق و مالک کی طرف واپس پلٹ جاتی ہے۔ یہ وجود اسی خالق و مالک کا پیدا کیا ہوا، یہ وجود اسی خالق و مالک کے حکم سے کام کر رہا ہے، یہ وجود اسی خالق و مالک کی طرف واپس جانے والا اور پلٹنے والا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے میرا جسم اور میری مرضی، یہ جسم اس خالق و مالک کا پیدا کیا ہوا ہے، اور انسان کے لیے کامیابی اور نجات اسی چیز میں ہے، انسان اپنے اس وجود کو وہاں استعمال کرے، اس وجود کو وہاں لگائے جہاں سے اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ اور انسان کے لیے ناکامی اور بربادی ہے اگر انسان اپنے اس وجود کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ وجود اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا قیامت کے دن گناہگار اور مجرم بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہم ان آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہم زبان کو، اپنے جسم کو اللہ کی بغاوت اور اللہ کی ناراضگی میں استعمال کریں۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان آنکھوں کو جہاں استعمال کرتے ہو، ان کانوں کے ذریعے جو چیزیں سنتے ہو، اس دل کے ذریعے جو کچھ سوچتے ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ ان ساری نعمتوں کے بارے میں محشر کے دن سوال کرے گا، ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا تھا۔ انسان آزاد نہیں، انسان پیدا کرنے والے خالق و مالک کا غلام اور بندہ ہے، اور بندے کا معنی اور مطلب یہ ہے بندے کی زبان استعمال ہونی چاہیے پیدا کرنے والے کی مرضی سے، بندے کی آنکھیں استعمال ہونی چاہیے پیدا کرنے والے کی مرضی سے، بندے کا وجود استعمال ہونا چاہیے پیدا کرنے والے کی مرضی سے۔ اگر ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس جسم اور وجود کو خالق و مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، اللہ اس وجود کو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہ وجود اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کا خالق و مالک اللہ ہے،
یہ وجود اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے کام کر رہا ہے، اور اس وجود نے آخر میں اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ انسان کی زبان کو مہر لگا کے بند کرے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ بول کے گواہی دیں گے، اے میرے اللہ، اس انسان نے میرے ذریعے یہ نافرمانیاں کی تھیں۔ کان گواہی دیں گے، انسان کی آنکھیں بول کے بتائیں گی، انسان کے پاؤں، انسان کا جسم بول کے گواہی دے گا، اللہ تیرا پیدا کیا ہوا وجود، تیری آنکھیں اور تیری دی ہوئی زبان اس نے کن کن نافرمانیوں میں استعمال کی ہے۔ انسان اپنے وجود کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، اسی میں انسان کی نجات اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ میرے اور آپ کے اس وجود میں، انسان کے جسم میں، اللہ کی بہت بڑی اور بڑی قیمتی نعمت انسان کی دو آنکھیں ہیں۔ یہ دو ہیرے، یہ دو آنکھیں جن کے اندر اللہ نے دیکھنے کی طاقت اور قوت رکھی ہے، ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھنے والا، نور پیدا کرنے والا، بصارت پیدا کرنے والا، ان آنکھوں میں بینائی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اس خالق و مالک کا حکم یہ ہے، تمہاری آنکھیں استعمال ہونی چاہیے اسی خالق و مالک کی مرضی کے مطابق۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ سوال کرتے ہیں، اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، انسان کبھی اپنے وجود پہ غور کیا کر، تجھے رب نظر نہیں آتا، رب دکھائی نہیں دیتا، کبھی اپنے وجود پہ غور کیا کر، تجھے رب کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ الم نجعل لہ عینین، کون ہے جس نے تمہیں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں؟ کون ہے جس نے ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت پیدا فرمائی ہے؟ کون ہے جس نے ان آنکھوں کے اندر نور اور بینائی عطا فرمائی ہے؟ انسان، تجھے آنکھیں عطا کرنے والا، تجھے پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کا، اس آنکھ اور اس نظر کا صحیح استعمال کیا ہے؟ مائیں اور بہنیں اور نوجوان توجہ سے سن لیں، آنکھ کا صحیح اور جائز استعمال کیا ہے اور اس آنکھ کا غلط اور حرام استعمال کیا ہے۔ جہاں اللہ نے یہ آنکھیں پیدا فرمائی، وہاں اللہ نے ان آنکھوں کو استعمال کرنے کے طریقے اور اصول بھی بیان کر دیے۔ انسان اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی نظر کا استعمال نہیں کر سکتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیں، قل للمؤمنین، ایماندار مردوں کو حکم دے دیں، ایمان والوں کو بتا دیں، یغضوا من ابصارہم، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اپنی آنکھوں کا ناجائز اور حرام استعمال نہیں کرنا۔ اے مسلمان مردو، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مردو، یغضوا من ابصارہم، اس آنکھ اور اس نظر کا صحیح اور جائز استعمال یہ ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ کسی نامحرم عورت کو دیکھنا تمہاری آنکھوں پہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ گلی بازاروں میں چلتی ہوئی بہن بیٹیوں کو ان آنکھوں کے ذریعے نظر بھر کے دیکھنا اللہ نے تمہاری آنکھوں پہ حرام کیا ہے۔
کسی نامحرم عورت کو جان بوجھ کے دیکھتے رہنا، یہ تمہاری آنکھوں کا غلط، حرام اور ناجائز استعمال ہے۔ اور ایماندار مردوں کے بعد کلمہ پڑھنے والی عورتوں کے لیے بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے کلمہ پڑھنے والے مردوں، تم نے بھی اپنی نظریں جھکا لینی ہیں، اپنی آنکھوں کو نیچے کرنا ہے۔ اور اے کلمہ پڑھنے والی عورتوں، اے ایماندار کلمہ پڑھنے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ نے تمہیں بھی حکم دیا ہے یغضضن من ابصارہن، کلمہ پڑھنے والی ماں بہن بیٹی بھی اپنی نظر اور اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھے گی۔ مسلمان عورت کے لیے، کلمہ پڑھنے والی ماں بہن بیٹی کے لیے بھی کسی نامحرم مرد کو آنکھ کے ذریعے دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کوئی مسلمان مرد اگر اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتا ہے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا مرد اپنی نظروں کے ذریعے کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والی عورت، اگر نبی کو ماننے والی، اللہ پہ ایمان لانے والی مومنہ اور مسلمان عورت اگر اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی نامحرم مرد کو دیکھتی ہے، یہ بھی اپنی آنکھوں کا غلط اور حرام استعمال کرنے والی ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی نعمت، ان کا غلط استعمال حرام، ان آنکھوں کی خیانت ناجائز، ان آنکھوں کے ساتھ کسی نامحرم کو دیکھنا بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آنکھوں کا استعمال بیان کرنے کے بعد، اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دینے کے بعد، اپنی نظر کو نیچے رکھنے کے بعد یہ بتا دیا وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اس بات کو کبھی نہ بھولنا، اگر چوری اور چھپ کر اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرو گے تو اللہ تب بھی جانتا ہے۔ چوری اور چھپ کر کسی نامحرم کو دیکھو گے، چھپ کر اگر آنکھوں کی خیانت کرو گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، لوگوں سے چھپ کر ان آنکھوں کے ساتھ بے حیائی دیکھو گے، بے پردگی دیکھو گے، نامحرم کو دیکھو گے، لوگوں سے چھپ گئے، یاد رکھو اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، اللہ آنکھوں سے ہونے والے گناہوں کو، آنکھوں کے ناجائز اور غلط استعمال کو جاننے والا ہے۔ وما تخفی الصدور، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے پہلے ان آنکھوں کے ذریعے بے حیائی دیکھنے سے پہلے ان آنکھوں کے ذریعے نامحرم کو دیکھنے سے پہلے سوچ لینا وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں جو تصور اور جو خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے تصورات کو بھی جاننے اور پہچاننے والا ہے۔ ان آنکھوں کا غلط اور ناجائز استعمال کر کے اپنی آنکھوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، حکم یہ ہے، تعلیم یہ ہے، تربیت یہ ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں گے، ان آنکھوں کی خیانت سے بچا کے رکھیں گے، ان آنکھوں کے حرام اور غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ ایک یہ ہے گلی بازار دکان یا محلے میں کوئی عورت جا رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے اس کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، چلتے ہوئے
آنکھوں کا غلط استعمال ہو گیا، یہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اچانک نظر پڑ گئی، گلی بازار محلے میں چلتے ہوئے اچانک نامحرم عورت نظر آ گئی، حکم یہ ہے فوراً اپنی نظر کو پھیر کے کہیں اور کر لے۔ اچانک سامنے نامحرم عورت آ گئی، فوراً اپنی نگاہ کو نیچے کر لے۔ اچانک اگر نامحرم کو دیکھ لیا جائے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان کے لیے اللہ نے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جتنا مرضی بچنا چاہے، پھر بھی زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کو پہنچ کے رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، زنا جس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، جان بوجھ کر، نظر باندھ کر، لگاتار اور مسلسل دل کو خوش کرنے کے لیے شہوت کے ساتھ کسی نامحرم کو دیکھنے والا اپنی آنکھوں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے۔ جان بوجھ کر، ارادے اور نیت کے ساتھ لگاتار کسی نامحرم کو دیکھنے والا اپنی آنکھوں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے کو اتنی سخت سزا دینے کے بارے میں فرمایا لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَن لَهُ حَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں تمہارے دروازے کے سامنے کھڑا ہو، گھر کا دروازہ کھلا ہے، کوئی شخص مسلمانوں کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے مسلمانوں کے گھر میں جھانکتا ہے، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے دروازے پہ دستک دیں گے اور ساتھ دروازے میں سے اندر جھانک کے دیکھیں گے، دروازے پہ دستک دیں گے اور گھر کے اندر نظر کی خیانت کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کسی کے دروازے پہ جاؤ، کسی کے گھر میں جاؤ، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے دستک دینی ہے، اس کے بعد اس کے دروازے سے سائیڈ پہ اور دور ہو جانا ہے، اپنی نظر کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہیں کرنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنی نظر کو کسی مسلمان کے گھر میں داخل کرتا ہے، مسلمان بہن بیٹی کو اس کے گھر میں نظر کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم یہ ہے گھر والے کو اجازت ہے یہ پتھر اٹھائے اس کی آنکھ پہ مارے، فما کان علیہ جناح۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، کسی کے گھر میں آنکھوں کی خیانت کرتا ہے، کسی کے گھر میں جھانکنے والے کی آنکھ پہ پتھر مار کے اس کی آنکھ کو زخمی کر دو، اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالو، اس کی آنکھ کو ضائع کر دو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بندے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا اور معمولی گناہ نہیں، کسی کی عزت کو اپنی گندی نظر سے دیکھنا یہ معمولی عیب نہیں، کسی مسلمان بہن بیٹی کو گندی نظر کے ساتھ دیکھنا، جو مسلمان اپنی نظر کے ساتھ کسی نامحرم کو دیکھتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے۔
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتا ہے، کسی نامحرم کو جان بوجھ کے نہیں دیکھتا، آنکھوں کی خیانت نہیں کرتا، اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا، اپنی نظر کو نیچے رکھنے والا، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے والا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اس مسلمان کو جنت کی ضمانت اور بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقبلوا لی بست اتقبل لکم الجنہ، جو مسلمان مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کو جنت کی ضمانت اور بشارت دوں گا۔ پہلی چیز، اذا حدث احدکم فلا یکذب، جو مجھے ضمانت دے گا، جو مسلمان جب بھی بات کرے گا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانے والا، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا بندہ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ، جو وعدہ کرتا ہے وعدے کو پورا کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے وعدے کی پابندی کرتا ہے، وعدے کی پابندی کرنے والے مسلمان کو میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس بندے کو جنت کا وارث بنائے گا۔ تیسرا بندہ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہ کرنے والے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھا بندہ، جو اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی مسلمان کو دکھ نہیں پہنچاتا، میں اس بندے کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پانچواں بندہ، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، جو مسلمان مرد اور عورت اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال سے بچاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے روک لیتے ہیں، آنکھوں کو جھکانے والے کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور جو مسلمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کو گندگی اور گناہوں سے بچانے والے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نظر کو جھکانے والا، نظر کو نامحرم سے بچانے والا، اپنی نظر میں شرم پیدا کرنے والا، اپنی نگاہ میں حیا پیدا کرنے والا، اپنی نظر کو گناہوں سے بچانے والا، اس مسلمان کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ یہ نظر کا غلط استعمال، اس آنکھ اور نگاہ کے ساتھ بے حیائی دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، اس گناہ کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بھی بن جاتا ہے، اور اس آنکھ کو جھکانے سے، اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے سے انسان اللہ کی جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے نامحرم کو دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کے ساتھ بے حیائی دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ مسلمان بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ نقصان والی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنی نظر کو آوارہ کر دے۔ مسلمان کے لیے ایمان کو برباد کر دینے والی، دل کو مردہ کر دینے والی
مسلمان کے سوچ اور مسلمان کے ضمیر کو ختم کر دینے والا گناہ اپنی نظر کو آوارہ کرنا ہے۔ اگر نظر آوارہ ہو گئی، آنکھوں کا غلط استعمال ہوا، جان بوجھ کے آنکھوں کے ساتھ بے حیائی دیکھتے رہے، ان آنکھوں کے ذریعے نامحرم کو تکتے اور دیکھتے رہے، آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل اور انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے۔ جہاں آنکھوں کا استعمال ہوگا وہی سوچ انسان کے دل میں پیدا ہوگی۔ اگر انسان آنکھوں کے ساتھ بے حیائی دیکھے گا، دل میں پیدا ہونے والے خیالات بھی گندے اور بے حیا ہوں گے۔ اگر انسان آنکھوں کے ساتھ گناہ دیکھے گا، دل میں پیدا ہونے والی سوچیں بھی گندی اور بری ہو جائیں گی۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وحشۃ یجدها العاصی بینہ وبین اللہ، جو مسلمان مرد یا عورت اپنی آنکھوں کا غلط اور ناجائز استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کو آوارہ کرتے ہیں، آنکھوں کو کھلا چھوڑتے ہیں، اس مسلمان اور اللہ کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ الوحشۃ التی تحصل له بینہ وبین الناس، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والا بندہ لوگوں کے ہاں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ہاں ذلیل ہو جاتا ہے، کمینہ اور گھٹیا بن جاتا ہے جو مسلمان اپنی آنکھوں کے ساتھ غلط اور ناجائز اور حرام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وَظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةٌ، اپنی آنکھوں کا حرام استعمال کرنے والا بندہ، اس کے دل میں اندھیرا اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ آج مائیں اور بہنیں، نوجوان سوال کرتے ہیں، دل بڑا پریشان رہتا ہے، سکون نہیں ہے، دل میں بے چینی رہتی ہے۔ یہ دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے۔ مائیں اور بہنیں خطبہ سننے کے لیے تشریف لاتی ہیں، نوجوان محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو ہم موبائلوں کی سکرین پہ گناہوں کو دیکھتے ہیں، موبائلوں کی سکرین پر جو ہماری آنکھیں بے حیائی دیکھتی ہیں اور ہم اس کو معمولی گناہ نہیں سمجھتے، جو ہمارے ٹیلی ویژن پر سارا دن اور رات بے حیائی چلتی ہے، مسلمان بہن بیٹی روزانہ ٹی وی کی سکرین پر نامحرم مردوں کو دیکھتی ہے، اور مسلمان مرد موبائل پر، ٹی وی پر سارا دن ننگی اور برہنہ نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ٹی وی کی سکرین، یہ موبائل کا گند، یہ سکرین پر بے حیائی، یہ سکرین پر ننگی عورتیں، یہ سکرین پر ناچنے والے مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ آنکھوں کے ساتھ ہونے والی بے حیائی انسانوں کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، پھر انسان اللہ سے دور اور بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، پھر اللہ کا ذکر کر کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے، قرآن کا حکم تو یہ ہے، قرآن کی تعلیم تو یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ہے، دلوں کی شفا ہے، دلوں کا چین اور قرار اللہ نے رکھا ہے اللہ کے ذکر میں۔ اور آنکھوں کا غلط استعمال، یہ ٹی وی دیکھتی ہوئی آنکھیں، یہ موبائل کی سکرین پر بے حیائی دیکھنے والی آنکھیں، اس کا نتیجہ اور نقصان یہ ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ سکون چھین لیتا ہے،
نمازوں کی لذت مٹ جاتی ہے، عبادت کا سکون ختم ہو جاتا ہے، قرآن کھولنے اور پڑھنے کو جی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو شفا اور سکون نہیں ملتا، جب مسلمانوں کی آنکھیں غلط اور حرام استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آنکھوں کا سکون چاہیے، دل کا قرار چاہیے، امن اور سلامتی والی زندگی چاہیے، اللہ کی قسم اس گندی لعنت ٹیلی ویژن کو اپنے گھروں سے نکالنا پڑے گا۔ آج کے مرد میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ گھر کو ٹی وی سے پاک کر سکے۔ یہ مرد عورت کی اور اپنی بیوی بچوں کی مجبوری بنا ہے۔ یہ کمانے والا مرد اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ آج اپنے گھر سے ٹی وی نکالنے کی بات کرے، سارا گھر اس کی مخالفت کرے گا۔ 5، 10، 20 ہزار روپیہ لگا کے یہ LCD اور ٹی وی لانے والا کون ہے؟ بچوں کو بے حیائی سکھانے والا کون ہے؟ اپنی بیٹی اپنی بیوی کو ٹیلی ویژن کی سکرین پر نامحرم مرد دکھانے والا کون ہے؟ گھروں میں بے حیائی کو فروغ دینے والا کون ہے؟ سارا دن گھروں میں بے حیائی گانے اور اللہ کی نافرمانی چلانے والا کون ہے؟ یہ مسلمان مرد ہے جس کا ضمیر مردہ ہو چکا، جس کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ اولاد فرما بردار کہاں سے بنے گی؟ بیٹی تابع دار کہاں سے بنے گی؟ بہو اطاعت گزار کہاں سے بنے گی؟ عورت ہے، بیوی ہے تو اتنی لمبی زبان چلاتی ہے، بیٹی ہے تو باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اولاد ہے تو فرما برداری کرنے کے لیے راضی نہیں۔ جناب ذمہ دار آپ ہیں، بے حیائی کا سامان لانے والے آپ ہیں۔ عورتوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو بے حیائی اور آوارگی سکھائی ہے آپ کے اس ٹی وی نے، جو آپ اپنی کمائی سے اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں۔ سارا دن یورپ کی گندی تہذیب، ہندوستان کا گندا اور پلید کلچر، ننگے جسم، کھلے بال، بے حیائی مسلمانوں کے گھروں میں چلے، اور پھر یہ مسلمان چاہے کہ ہمارے گھروں میں شفا اور سکون ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے شفا اور سکون گند کے اندر نہیں رکھا، بے حیائی کے اندر سکون نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں سکون نہیں ہے۔ میرے پاس کئی مائیں اور بہنیں آتی ہیں، جمعے کے بعد دعا کریں، گھروں میں لڑائی اور جھگڑے بڑے ہیں، جادو اور حسد کی شکایت ہے۔ کتنے ایسے ڈرامے ہیں جن کے اندر عورتوں کو طلاق لینے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، کتنے ایسے ڈرامے ہیں جن کے اندر شادی شدہ مرد اپنی بیوی کی موجودگی میں نامحرم عورتوں کے ساتھ عشق اور محبت کی کہانیاں چلاتا ہے۔ کتنے ایسے ٹی وی پہ چلنے والے ڈرامے ہیں جس میں دیور اور بھابھی کی گندی کہانیاں چلائی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں چلیں گی، سکون اور شفائیں کہاں سے آئیں گی؟ کوئی دوسرا حل اور علاج نہیں۔ مسلمانوں، اپنے گھروں کا سکون چاہتے ہو، شفائیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، اپنے گھروں کو ٹی وی کی گندگی سے پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، نبی کا فرمان سچا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے ذکر میں، اپنی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں شفا اور برکت اور دل کا سکون رکھا ہے۔ اس ٹیلی ویژن نے، ان ڈراموں نے، گاؤں میں چلنے والی بے حیائی اور کیبل نے مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیا۔ اپنی آپ کو، اپنی بہن، بیٹی، بیوی اور اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آنکھوں کی خیانت سے بچا لو اگر دنیا کا سکون چاہتے ہو اور آخرت میں نجات چاہتے ہو۔ یہ ٹی وی کی سکرین اور بے حیائی آنکھوں کا حرام استعمال ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں، گھروں میں پریشانیاں اور گھروں میں
مصیبتیں اور بلائیں اترتی ہیں، انسان نیکی سے، ذکر سے، نماز اور قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر نظر آوارہ ہو جائے، انسان اپنی نظر کو بے حیائی دیکھنے میں استعمال کرے، انسان اللہ سے بیگانہ اور دور ہو جاتا ہے۔ روکیے اس لعنت کو، بند کیجئے اس فتنے کو، ختم کیجئے اس ٹی وی کی لعنت کو اپنے گھروں سے، اور بچائیے اپنی آنکھوں کو حرام استعمال سے، پاک کیجئے اپنی آنکھوں کو خیانت سے، محفوظ کیجئے اپنی آنکھوں کو حرام استعمال سے۔ یہ آنکھوں کا غلط استعمال، اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر بعض العباد الی صبی فتأمل محاسنہ، ایک بہت بڑے عبادت گزار بندے نے، عالم دین جو شام کے رہنے والے، قرآن و حدیث کو جاننے والے، اس عبادت گزار نے جان بوجھ کر اپنی آنکھ کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، ابھی چڑھتی جوانی ہے، ابھی بالغ ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس بچے کو حسن و جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی۔ اس عبادت گزار اور نیک بندے نے جان بوجھ کر خوبصورت بچے کو دیکھا اور اپنی خواہش کے ساتھ دیکھتا رہا، گندی اور بری نظر سے دیکھتا رہا، لگاتار اور مسلسل بری خواہش کے ساتھ دیکھتا رہا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نے اپنی آنکھ کے ساتھ گندی نظر سے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا، اس کے بعد یہ دیکھنے والا رات کو سو گیا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس کو کہا گیا لَتَجِدَنَّ غِبَّهَا بَعْدَ 40 سنہ، تو نے جان بوجھ کر گندی نظر سے خوبصورت بچے کو لگاتار دیکھا، اپنی نظر کو جھکایا نہیں، اپنی نظر کو نیچا کیا نہیں، اپنی خواہش کے ساتھ بری نظر اور برے ارادے سے بچے کو دیکھا۔ تجھے اس گناہ کی سزا بھگتنا پڑے گی، چاہے تجھے 40 سال کے بعد اس کی سزا بھگتنا پڑے۔ پھر ابن قیم بیان کرتے ہیں، روی الحکایہ انہ نسی القرآن، یہ دیکھنے والا قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا عالم تھا، اس نے اپنی آنکھوں کا حرام اور ناجائز استعمال کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا چند سالوں کے بعد اللہ نے اس کے سینے سے قرآن کو بھلا دیا، سارا قرآن بھول گیا، دین کا علم ختم ہو گیا، اللہ نے قرآن و حدیث کے علم سے محروم کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ان آنکھوں کے ساتھ غلط استعمال کی وجہ سے۔ اور آج کا مسلمان، آج کی مسلمان عورت روزانہ ڈرامے اور ٹی وی دیکھے، نہ محرم مردوں کو دیکھے، مرد عورتوں کو دیکھے، اور پھر یہ چاہے کہ دل کا سکون ملے، نماز میں آرام ملے، قرآن پڑھ کے دل کو چین ملے، اللہ کا ذکر کر کے شفائیں ملیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کا حرام استعمال انسان کو نیکی سے دور کر دیتا ہے، اللہ سے باغی کر دیتا ہے۔ آنکھوں کی آوارہ گردی انسان کو اللہ سے بیگانہ کر دیتی ہے، دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ آنکھوں کی بے حیائی اور آنکھوں کی خیانت انسان سے نیکی کی توفیق چھین لیتی ہے۔ اللہ ہمیں آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔